اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خصوصی مہینے کے آخری لمحات اور ساعات میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اب تک آپ کی سانسیں عبادت ہیں، اب تک آپ کا سونا عبادت ہے، اور اب بھی اگر آپ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں تو آپ کو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور اب تک ماہ مبارک رمضان کی تمام وہ برکتیں اور فضیلتیں باقی ہیں۔ عزیزان گرامی، میڈیا کو، لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ ہمیں اس سفرے سے، اس دسترخوان سے غافل کر دیں۔ بہت زیادہ شقاوت کی بات ہے کہ پروردگار متعال کا دسترخوان بچھا ہو اور ہمیں واضح طور پر معلوم ہو رہا ہو کہ ہم ابھی تک وہ استفادہ نہیں کر پائے جو ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم مزید لالچ کریں اور بیٹھے رہیں، اور حتیٰ جب دسترخوان اٹھائے جانے لگے تب ہم دسترخوان سے چمٹ جائیں، اس کو پکڑیں اور پروردگار متعال سے التجا کریں کہ پروردگار اس دسترخوان کو ہم سے نہ اٹھا، تو ہم الٹا جب دسترخوان بچھا ہوا ہے اسی وقت اٹھ کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ نہایت شقاوت کی بات ہے، غور کریں، فکر کریں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اس التجا کو باقی رکھنے کے لیے، پروردگار متعال کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے کہ ہمارا دل ماہ رمضان کی جانے سے راضی نہیں ہے، ہم قطعاً ماہ رمضان کی یہ ساعات اور لمحات مس کریں گے، ہم پروردگار متعال کی خاص برکتیں، خاص رحمتیں ماہ مبارک رمضان کی قطعاً مس کریں گے، ہم پروردگار متعال کی جانب فریاد بلند کرتے ہیں، اور اس فریاد میں ہم دعائے وداع ماہ رمضان امام زین العابدین علیہ السلام، سید الساجدین علیہ السلام کے اس عظیم دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کی ایسی تربیت نہیں ہوئی، ہمارے قلب میں ایسی نورانیت نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی پروردگار متعال کے بارگاہ میں اس موضوع پر کہہ سکیں، کبھی تو آج تک سوچا ہی نہیں شاید، لیکن کیا حرج ہے اس میں؟ اسی لیے تو پروردگار متعال نے ہمارے لیے رہنما بھیجے، اور اسی لیے تو ان عظیم رہنماؤں نے، ان کریم رہنماؤں نے اتنی قربانیاں دیں تاکہ ہم تک ہدایت پہنچے، اور تاکہ ہم اس ہدایت کا حق ادا کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ہدایت خاص لوگوں کے لیے ہوتی تو ہم تک نہ پہنچتی، اور ہمارے دسترس میں قرار نہ پاتی، اس کا ترجمہ نہ ہوتا۔ وہی عربی زبان میں رہتی ہے اور علماء ہی پڑھتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہیں، اور ہم تک اس کی دسترسی نہیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ جب علماء نے اس کو ترجمہ کیا مختلف زبانوں میں، جب ہماری دسترس میں قرار دیا، تو اس کا مطلب اہل بیت علیہ السلام کی قربانی یہاں تک تھی کہ یہ الفاظ ہم تک پہنچے، اور ہم، میں اور آپ عوام، اس پر غور و فکر کریں۔ میں بھی ایک طالب علم و عمل ہوں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخری پل تک پروردگار متعال مجھے اس اعزاز سے نوازے کہ میں طالب علم و عمل کہلاؤں، اور خاص کر کے وہ علم جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، اور وہ جو خداوند متعال کی کتاب میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ الثمالی کا سلسلہ اب ہم یہاں پر ہی روکتے ہیں، جہاں تک ہم نے دعا کو پہنچایا الحمدللہ وہاں تک ہم روکتے ہیں، اور اگر اگلے ماہ رمضان میں پروردگار متعال نے فرصت دی، اگر ہمت دی، اگر سعادت دی، تو اس کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہفتہ وار دروس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ کاروان عطرت نہ رکے اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے غفلت حاصل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے ماہ رمضان تک ہم بالکل غافل ہو جائیں۔ تو اسی لیے ہم نے ارادہ کیا، اگر پروردگار متعال ہمیں نوازے تو ہم دعائے عرفہ امام حسین ابن علی علیہ السلام اور دعائے کمیل کے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ اور آپ میں سے جو عزیزان دلچسپی رکھتے ہیں وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو ہم نے واٹس ایپ گروپ ماہ مبارک رجب و شعبان و رمضان کے لیے بنایا تھا، اس میں اب ہم ان دروس کی لنک سینڈ نہیں کیا کریں گے، وہ صرف ان 3 مہینوں کے لیے مخصوص ہے، اور اس گروپ میں ہم صرف ان 3 مہینوں کے حوالے سے جو ریکارڈنگ اور دروس ہوگی وہ سینڈ کریں گے۔ آئیے اس دعا کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، جو 45ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، جس کا عنوان ہے دعائے وداع ماہ مبارک رمضان۔
عزیزان گرامی، ہم اس دعا کے مطالعے میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور جہاں پر ضرورت پڑی اور کوئی چارہ نہ ہوا وہاں پر مختصر شرح آپ کی خدمت میں اس کی پیش کریں گے۔ یہ پہلا مطالعہ اس دعا کا جو ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے پہلے مطالعے کے سیشنز رہے ہیں لیکن اجتماعی طور پر لوگوں کے بیچ اس کا مطالعہ انجام دیا ہے، ریکارڈ نہیں کیا ہے اس دعا کے مطالعے کو، تو اسی لیے پہلی دفعہ، اسی لیے اس کو ہم صرف ترجمے تک محدود رکھیں گے اور آپ کی خدمت میں اس کے ترجمے کو عرض کریں گے۔ جہاں پر مشکل پیش آئی وہاں پر پھر شرح بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء، پروردگارہ اے وہ کہ جو اپنے احسانوں اور بندوں کو نوازنے کے مقابلے میں کوئی بدلے میں دلچسپی اور رغبت نہیں رکھتا، وہ اپنے بندوں کو اس لیے نہیں نوازتا کہ اس کے مقابلے میں وہ پروردگار متعال کو کچھ دے۔ وَيَا مَنْ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ، اے وہ جو عطا و بخشش پر نادم نہیں ہوتا، دے کر پچھتاتا نہیں ہے، پشیمان نہیں ہوتا کہ میں نے کیوں اپنے اس بندے کو نواز دیا۔ وَيَا مَنْ لَا يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے عمل کے برابر کا اجر نہیں دیتا بلکہ ہمیشہ انہیں وہ ان کے عمل سے بڑھ کر نوازتا ہے، ان کے عمل سے بڑھ کر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ منت کے ابتداء، تیری نعمتیں بلا عوض ہیں، تیری نعمتیں شروع سے ہی جاری ہیں اور اس میں کسی قسم کی عوض اور بدلہ درکار نہیں ہے۔ وعفو کے تفضل، تیرا عفو درگزر فرمانا از برائے تفضل ہے، تو اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح سمجھوتے کی بنیاد پر، مجبوری کی بنیاد پر چاہے کہ کسی کو معاف کرے، نہیں، تیرا معاف کرنا از برائے فضل و کرم ہے۔ وعقوبت کیا؟ عادل، اور اگر تو سزا بھی دیتا ہے تیری عقوبت عین عادل ہے، تیرا سزا دینا عین عدل و انصاف ہے۔ وقضاء کے خیارہ، اور تیرا فیصلہ، تو جو ڈیسیشنز لیتا ہے وہ سب عین خیر ہے، عین اچھائی ہے۔ ہر تیرا ڈیسیشن، ہر تیری قضا، ہر تیرا فیصلہ خیر کا باعث ہوتا ہے، اس میں سوائے خیر اور اچھائی کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ان اعطیت لم تشب عطاؤک بمن، تو جب عطا فرماتا ہے اور نوازتا ہے تو اس عطا کو منت گزاری سے، احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا، تو بار بار احسان جتا کر جس پر عطا کی ہے اسے شرمندہ نہیں کرتا۔ وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيًا، حضرات گرامی اگر ممکن ہو تو صحیفہ سجادیہ کی 45ویں دعا کو یا لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر یا کتاب میں کھول کر ساتھ ساتھ مطالعہ کریں۔ بہت آہستہ آہستہ اس کے متن کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اور ترجمے کو بیان کروں گا تو آپ کی آنکھیں بھی متبرک ہوں گی۔ وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيًا، اور اگر تو نے کسی چیز سے روکا اور منع کیا اور عطا نہیں فرمایا تو یہ بھی از برائے ظلم اور تعدی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ تو ہم پر ظلم کرنا چاہتا ہے اسی لیے تو ہم سے روک لیتا ہے، تو بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسی لیے ہم سے روک لیتا ہے، نہیں، بلکہ اس میں بھی کوئی اچھائی اور نیکی ہوتی ہے۔ بھلے ہمیں اپنے کم عقلی کی بنیاد پر یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن حقیقت یہی ہے۔ تشکر من شکرک وانت الہمتہ شکرک، تو شکر کرتا ہے اس کا، تشکرو یعنی تو شکر بجا لاتا ہے۔ کس کا شکر بجا لاتا ہے؟ مفعول کون ہے اس کا؟ من شکرک، جس نے تیرا شکر ادا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو تیرا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کا شکریہ کرتا ہے۔ وَأَنْتَ أَلْهَمْتَهُ شُكْرَكَ، جبکہ یہ شکر کرنا تو نے ہی اس شخص کو الہام کیا تھا، تو نے ہی اس کو اس توفیق سے نوازا تھا کہ وہ تیری بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ اب جب اس نے تیری بارگاہ میں شکر ادا کر دیا تو بھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَتُكَافِئُ مَنْ حَمِدَكَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُ حَمْدَكَ، تو بدلا دیتا ہے، تو نوازتا ہے اس کو کہ جو تیرا حمد بجا لاتا ہے، جبکہ تو نے ہی اسے اپنے حمد کا طریقہ سکھایا ہوتا ہے، تو نے ہی اپنے حمد کے بارے میں اسے علم دیا ہوتا ہے، پھر بھی جب وہ تیرا حمد بجا لاتا ہے تو اسے اس کے بدلے میں نوازتا ہے۔ وَتَسْتُرُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ، پروردگارہ
تو ایسے شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے، ایسے شخص کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، برائیوں کو، کمزوریوں کو چھپاتا ہے کہ اگر چاہتا تو اسے رسوا کر دیتا، آسانی سے رسوا کر دیتا، تجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی پردہ پوشی کرنے کی۔ وَتَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ، اور تو بخشتا ہے ایسے انسان پر کہ جسے اگر تو چاہتا تو منع کر دیتا اور نہیں بخشتا، اور تیرے یہاں کوئی کمی نہیں آتی۔ وَكِلَاهُمَا، جبکہ یہ دونوں، یعنی کون؟ جس کو تو نے بخشا اور جس کے گناہ تو نے چھپا لیے، کھلاہما اہل ملک للفضیحۃ والمانع، یہ اس بات کے لائق تھے کہ تو انہیں رسوا کر دیتا۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بار بار تیری نافرمانی کی، حتی ماہ مبارک رمضان میں تیری نافرمانی کی۔ اگر تو چاہتا تو ان کا حق تھا کہ یہ رسوا ہوں، والمانع، اور ان کا حق تھا کہ یہ جب دعا کریں تو انہیں کچھ بھی نہ ملے، غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، پروردگارہ یہ اس بات کے حقدار تھے کہ انہیں رسوائی نصیب ہو اور انہیں عطاؤں سے روک دیا جائے، مگر بات یہ ہے کہ تو نے اپنے افعال کی بنیاد تفضل اور احسان پر رکھی ہے، اسی لیے تستر علی من لو شئت فضحتا، چھپا لیے اس کے گناہ کے جسے اگر چاہتا تو رسوا کر دیتا۔ وَتَجُودُ عَلَى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَا، بخش دیا تو نے اسے، عطا کر دیا اسے تو نے کہ جسے اگر چاہتا تو عطا اور بخشش سے روک لیتا۔ وَأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ، پروردگارہ تو نے اپنی طاقت کو عفو درگزر کی بنیاد پر جاری کیا ہے۔ وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالْحِلْمِ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ حلم بردباری سے پیش آتا ہے، تو صبر کرتا ہے، تو اسے فرصت دیتا ہے۔ وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے مہلت دیتا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ہم جب اپنے بچوں کو کھلونے دلاتے ہیں اور وہ جیسے ہی اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو دل کرتا ہے کہ وہ اپنے کھلونوں کو توڑیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ تربیتی لحاظ سے یہ صحیح بات ہے غلط بات ہے، مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہم فوراً بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کھلونا اس سے لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے توڑنے کے لیے نہیں دیا، خراب کرنے کے لیے نہیں دیا، استعمال کرنے کے لیے دیا، کھیلنے کے لیے دیا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ پر ظلم کا ارادہ رکھتے ہیں تو پروردگار متعال کو حق ہے کہ ہمارا نفس ہم سے چھین لے، ہمیں اسی وقت موت دے دے اور کہے یہ نفس، یہ نعمتیں ہم نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ اپنے آپ پر ظلم کریں، انہیں خراب کریں۔ لیکن پروردگار متعال کے بارے میں امام علیہ السلام ہمیں کیا معرفت دیتے ہیں؟ اس بات پر غور کرو کہ وَأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ، پروردگار متعال مہلت دیتا ہے اس کو کہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تَسْتَنظِرُهُمْ بِأَنَاوْتِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ، عجیب جملہ ہے زن گرامی، تو مہلت دے کر ان کا انتظار کرتا ہے۔ یہ شخص جو اپنا آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے تو اسے مہلت دیتا ہے۔ کیوں مہلت دیتا ہے؟ تو مہلت دے کے ان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ واپس تیری طرف پلٹ کر آ جائیں۔ تَسْتَنظِرُهُمْ بِأَنَاوْتِكَ إِلَى الْإِنَابَةِ، تو انتظار کرتا ہے کہ یہ لوٹ کر تیری طرف واپس آئیں، اور تو انہیں اسی بات کی مہلت دیتا ہے۔ وَتَتْرُكُ مُعَالَجَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ، تو ان کا علاج توبے کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، تو اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ پلٹ کر تیری طرف واپس آئیں اور توبہ کریں، تاکہ ان کا علاج توبے کے ذریعے ہو۔ اگر یاد ہو تو دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، ایسا نہ ہو کہ تو ہمیں ادب کرے، تو ہمارا علاج کرے اپنی عقوبت اور سزا اور سختیوں کے ذریعے، ایسا نہ ہو پروردگارہ۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں پروردگارہ تو وہ ہے کہ جو مہلت دیتا ہے اپنے خطاکار بندوں کو، تاکہ ان کا علاج، ان کی تعدیب توبے کے ذریعے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ عقوبت اور عذاب میں مبتلا ہو کر ان کی تعدیب ہو۔ لِكَيْ لَا يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَالِكُهُمْ، تاکہ تیری مرضی کے خلاف ان میں سے ہلاک ہونے والا ہلاک نہ ہو جائے۔ وَلَا يَشْقَى بِنِعْمَتِكَ شَقِيُّهُمْ،
اور تیری نعمت کے باعث ان میں سے بدبخت ہونے والا پستی اور بدبختی سے دوچار نہ ہو، الا عن طول الاعذار الیہ وبعد ترادف الحجت علیہ، مگر یہ کہ وہ ایک طولانی مدت کے بعد جبکہ تو نے انہیں بخوبی آگاہ کر دیا ہو، ڈرا بھی دیا ہو، دھمکا بھی دیا ہو اور اپنی حجتیں بھی تمام کر دی ہوں، تو پھر اس کے بعد جو شقی ہونا چاہے وہ شقی ہو جاتا ہے، اور جسے ہلاک ہونا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کرمن من عفوک یا کریم وعودۃ من عاطفک یا حلیم، پروردگار یہ سب تیری کرامت کی وجہ سے، یہ سب تیری عفو و کرم کی جھلک ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ تمام فائدہ اس مہربانی کا ہے کہ جو تو ہم سے رکھتا ہے، اس محبت کا ہے جو تو ہم سے رکھتا ہے۔ یا حلیم، اے بردبار، اے اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ بردباری اور صبر و تحمل سے پیش آنے والے۔ انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک وسمیتہ التوبہ، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا، اپنے عفو بخشش کی جانب، اپنے خطاکار بندوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے ایک دروازہ کھولا۔ انت الذی، تو وہ ہے کہ جو فتحت، جس نے کھولا، لعبادک، اپنے بندوں کے لیے، بابن، ایک دروازہ، الی عفوک، جس دروازے سے تیرے عفو کی طرف جا سکتے ہیں، وسمیتہ التوبہ، اور تو نے اس دروازے کا نام توبہ قرار دیا، وجعلت علی ذلک الباب دلیلا من وحیک، اور نہ کہ صرف اس دروازے کو کھولا بلکہ اس دروازے کی جانب ہماری رہنمائی بھی فرمائی، وحی کے ذریعے ہمیں اس دروازے کے بارے میں بتایا، لئلا یضل عن، تاکہ کوئی اس در سے گمراہ نہ ہو جائے اور سب تیرے عفو بخشش کی پناہ حاصل کر سکیں۔ خوب، کیا فرمایا؟ وہ کون سی دلیل ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے پروردگار متعال کے اس خاص دروازے کی طرف جس کا نام توبہ ہے؟ فقلت، تو نے فرمایا، تبارک اسمک، ہے تیرا نام مبارک ہے۔ کیا فرمایا تو نے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، خلوص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی جانب پلٹ جاؤ۔ توبے کا مطلب عزیزان گرامی پلٹنا ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خلوص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی جانب پلٹ جاؤ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں دور فرما دے اور تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے کہ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خوبصورت جنتیں کہ جہاں پر کوئی قسم کی تکلیف اور مشقت نہیں ہوگی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ اس دن ہوگا کہ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے سیدھے ہاتھ کی جانب تیزی سے چمک رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہیں گے، اے پروردگار ہمارے نور کو کمال عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دے، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو کمال عطا فرما، واغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی آیت ختم ہوتی۔ اب یہ امام علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں کہ فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب واقامت الدلیل، پروردگارہ اب کیا عذر ہے اس شخص کا، کیا بہانہ ہے اس کا جو توبے کی منزل میں داخل ہونے سے غافل ہو جائے، جبکہ باوجود اس کے کہ تو نے اس در کا، اس گھر کا، توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور اس کی جانب رہنمائی بھی ہو چکی ہے۔ ہم کبھی کبھار عقیدے کے مسئلے میں کہتے ہیں نا دوسروں کو
غلط ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی یہ دنیا تو انفارمیشن کی دنیا ہے، اب تو سب چیز سب کو معلوم ہے، اب کیسے یہ صاحب جو ہے وہ غافل رہ سکتے ہیں، اب کیسے یہ صاحب گمراہ رہ سکتے ہیں؟ ضرور اگر یہ گمراہ ہیں تو ان کو اناد ہے، بغض ہے۔ امام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ اب بھی جو شخص غافل ہو جائے توبے کے در سے، انابے کے در سے، اس کے پاس کون سی دلیل ہے؟ جبکہ پروردگار متعال نے اس راستے کو بھی کھلا رکھا ہے اور اس کے اوپر دلیل بھی قائم کی ہے، قرآن مجید میں واضح دلیل موجود ہے۔ اب دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ فِي الصَّوْمِ عَلَى نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مَتَاجَرَتِهِمْ لَكَ۔ پروردگارہ تو وہ ہے کہ جس نے تجارت و معاملہ اور لین دین میں اپنے بندوں کے فائدے میں زیادہ سے زیادہ قیمت دی ہے، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ جو بھی تیری جانب آئے اور تجھ سے معاملہ کرے تو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ وَفَوْزَهُمْ بِالْوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ، اور وہ تیرے پاس آنے کے باعث کامیاب ہو جائے اور تو چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع تیرے در سے حاصل کر سکیں۔ بس دعا کے جملات کے مطابق یہاں تک پروردگار متعال نے ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے کیا کام انجام دیا؟ سب سے پہلے توبے کا دروازہ کھولا، اور دوسرا کام زیادہ سے زیادہ وہ قیمت ادا کرتا ہے ہمارے معاملے کی، ہمارے کاموں کی زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں پیمنٹ ادا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ دام میں کوئی ہمارے اگر کاموں کا خریدار ہو تو وہ ہمارا رب ہے۔ عجیب ہے کہ ہم نہ چاہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کریں، اور ہر کسی کے ساتھ معاملہ کریں، ہر کسی کے ساتھ معاملہ کر کے خسارہ اٹھائیں اور پھر معاملہ کریں اور پھر خسارہ اٹھائیں، لیکن ایک دفعہ بھی اپنے رب کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ بہرحال اب کیا دلیل ہے اس پر کہ پروردگار متعال زیادہ سے زیادہ قیمت ادا فرماتا ہے؟ فقلت، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو نے فرمایا فقلت تبارک اسمک وتعالیت، پروردگارہ تو نے جو مبارک نام والا ہے اور بلند مرتبے والا ہے، تو نے فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے! جو بھی میرے پاس نیکی لے کر آئے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو اس کے لیے اس برائی جتنا ہی بدلہ ہے۔ وقلتا، پھر تو نے فرمایا کہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ پروردگارہ تو نے ہی فرمایا کہ جو تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مال کو تیری راہ میں بخشتے ہیں، تو اس کی مثال اس بیج کے جیسی ہے کہ جس سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ بس ایک دانے کے مقابلے میں 700 دانے وہ مثال ہے جو پروردگار متعال ہمیں بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، تاکہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو کہ پروردگار متعال کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ جو اپنے وقت سے، جو اپنے مال سے، جو اپنی جان سے پروردگار متعال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، ان کو کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے، لیکن ہمارا اس وقت یہ مقصد نہیں ہے۔ وقلت، اور پھر دوبارہ تو نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو، اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے اس بندے کو واپس لوٹا دے۔ وما انزلت من نظائرہن فی القرآن من تضاعیف الحسنات، اور تو نے ایسی بہت سی دوسری آیات نازل فرمائی ہیں جن میں تو نے ہمیں کئی گنا لوٹانے کی بات کی، اور ہمارے کیے سے، ہمارے عمل سے کئی گنا زیادہ فائدے سے ہمیں نوازنے کی بات کی اور ہمیں وعدہ کیا ہے۔ وَأَنْتَ الَّذِي دللتهم بقولك من غیبك وترغیبك الذي فيه حظهم،
على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعي أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. پروردگارہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کی غیبی قول کے ذریعے یعنی وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی اور ترغیب دی، ان چیزوں کی جانب تو نے انہیں ان چیزوں کی جانب متوجہ کیا کہ اگر تو نے اپنے بندوں سے ان چیزوں کو پنہان رکھا ہوتا تو ہرگز ان کی آنکھیں انہیں درک نہیں کر سکتی اور نہ تو ان کے کان اسے کبھی سن سکتے اور نہ تو ان کی سوچ اور ان کا گمان اور ان کا تصور وہاں تک پہنچ سکتا، لیکن تو نے ان چیزوں کو چھپایا نہیں بلکہ ان کی جانب واضح طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ وقلت، اور پھر تو نے فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندوں، اگر تم نے میرا شکر بجا لایا، اگر میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا، جو شکر زبان سے اور قلب سے اور عمل سے ہوتا ہے، تو میں تمہارے اندر وسعت پیدا کروں گا، تمہیں کمال بخشوں گا، تمہیں میں زیادہ سے زیادہ کروں گا، یعنی تمہارے اندر میں برکت ایجاد کروں گا۔ یہ نہیں کہ صرف نعمتیں زیادہ کروں گا بلکہ تمہارے اندر ازیدنکم، تمہیں میں وسعت دوں گا، تمہیں میں بڑھاؤں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کو نظر انداز کیا اور چھپایا اور ہر وقت نالو فریاد کرتے رہے اور کبھی میری نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور جب میں نے نعمتیں دی بھی تو اسے غلط طریقے سے استعمال کیا، صرف اپنی سہولت کے لیے استعمال کیا، مجھے یاد ہی نہیں کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جان لو کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ وَقُلْتَ، اور پھر تو نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تاکہ میں تمہیں جواب دوں، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تاکہ میں تمہیں جواب دوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں، تکبر دکھاتے ہیں اس بات سے کہ میری عبادت کریں۔ بس اگر ہم دعا نہیں کرتے پروردگار متعال کے بارگاہ میں، اگر ہم دعائیہ کلمات سے آشنا نہیں ہیں، ہمارا رجحان صرف مناظرے کی طرف ہے، صرف دوسری چیزوں کی طرف ہے، تو یہ ہمارے اندر شاید تکبر کی نشانی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت نہیں کرتے وہ متکبر ہوتے ہیں، وہ متکبر جو میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا۔ بس مجھے پکارو تو میں جواب دوں، اور اگر تم مجھے نہیں پکارو گے تو اس بات کی نشانی ہوگی کہ تم تکبر کرتے ہو۔ فسمیت، دیکھیں دعا کا جملہ بھی یہی ہے، فسمیت دعاءک عبادتا، بس تو نے اپنی دعا کو یعنی اپنے آپ سے دعا کرنے کو عبادت کا عنوان دیا، یعنی اگر میں دعا کرتا ہوں تو یہ عبادت ہے۔ وَتَرْكَهُ استکبارا، اور دعا کے ترک کرنے کو تو نے استکبار کا عنوان دیا، تکبر کا عنوان دیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا عنوان دیا، پروردگار متعال کے مقابل میں کھڑے ہونے کا عنوان دیا۔ کیا وجہ ہے ہماری دعاؤں سے دور ہونے کی؟ وَتَوَعَدْتَ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تو نے وعدہ دیا کہ اگر دعا کو ترک کرو گے تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ فَذَكَرُوكَ بِمَنِّكَ، بس ان تمام تیری آیتوں کے نتیجے میں، تیرے بیانات کے نتیجے میں، تیری واضح دلائل کے نتیجے میں تیرے بندوں نے تجھے یاد کیا تیرے اپنے احسان کے بنا پر، وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ، اور تیرے فضل کے بنا پر انہوں نے تیرا شکر بجا لایا، وَدَعُوكَ بِأَمْرِكَ، اور تیرے حکم کی وجہ سے انہوں نے تجھے پکارا اور تجھ سے دعا مانگی، وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَبًا لِمَزِيدِكَ، اور مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ تیرے در سے پانے کی لالچ میں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، تیرے بندوں نے تیرے راہ میں صدقہ دیا۔ وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُم مِّن غَضَبِكَ وَفَوْزُهُم بِرِضَاكَ، اور اسی میں ہی ان کے لیے تیرے غضب سے نجات تھی اور تیری مرضی کو حاصل کرنے کی کامیابی تھی۔ اب دیکھیں کہ اس پیارے انداز میں امام علیہ السلام پروردگار متعال سے گفتگو کرتے ہیں، کیا نیا سلیقہ ہے۔ وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقًا مِّن نَفْسِهِ، اگر کوئی مخلوق کسی دوسرے مخلوق کی رہنمائی کرتی ہے اپنے جانب سے، کس چیز کی طرف رہنمائی کرتی؟ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ،
ایسی چیزوں کی جانب رہنمائی کرتی جیسی چیزوں کی جانب تو نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے، مثلا توبے کی جانب، مثلا تجھ سے تجارت کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی جانب، مثلا تجھے پکار کر تیری جواب کو سننے کی جانب، ان چیزوں کی جانب جو تو نے ہمیں بتایا، جن کی جانب تو نے ہماری ہدایت کی۔ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کی ایسی چیزوں کی جانب ہدایت کرتی تو کان موصوفا بالاحسان، ہم اس کے احسان مند ہوتے، اسے اپنا محسن کہتے، ومنعوتا بالامتنان، اس کی احسانوں کی مدح و ثنا ہوتی کہ دیکھو یہ کتنا اچھا شخص ہے، ومحمودا بکل لسان، ہر زبان ایسے شخص کی، ایسے مخلوق کی تحسین کرتی۔ بس ہم تیری حمد و ثنا کیوں بجانے لائے پروردگارہ؟ فلک الحمد ما وجد فی حمد، کیا مذہب پروردگارہ، کیا حمد کرنے کا سلیقہ ہے؟ تیری حمد ہے جہاں تک کہ تیرے حمد کی گنجائش ہو، جہاں تک کہ تیری حمد کرنے میں راستہ پایا جائے وہاں تک تیری حمد ہے۔ وما بقی للحمد لفظ تحمد بہ، اور تیری حمد ہے جب تک کہ حمد کے وہ الفاظ جن سے تیری حمد کی جا سکے باقی ہیں، جب تک کہ الفاظ نہیں ختم ہوتے تیری مدح کرنے کے لائق تب تک تیری حمد ہے۔ وَمَعْنَ يَنصَرِفُ إِلَيْهِ، پروردگارہ تیری حمد ہے جب تک کہ تیرے حمد بیان کرنے والے معانی باقی ہیں، جب تک تیری حمد میں گنجائش ہے، جب تک حمد کے الفاظ باقی ہیں اور جب تک حمد کے معانی باقی ہیں تب تک تیری حمد اور ثنا ہے۔ یومن تحمد الى عباده بالاحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول، اے وہ کہ جس نے اپنے فضل و احسان کے ذریعے اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ کتنا زیادہ حمد و ثنا کا لائق ہے، اور اے وہ کہ جس نے اپنے بندوں کو نعمتوں اور بخششوں میں غرق رکھا۔ ما افشا فینا نعمتک واسبغ علینا منتک، ہم پر تیری نعمتیں کتنی واضح اور عیان ہیں اور تیرے احسان ہم پر جاری ہیں۔ وَأَخَصَّنَا بِبِرِّكَ، اور تو نے کتنا زیادہ ہمیں اپنی محبتوں سے مخصوص و مانوس کیا ہے۔ اے میرے رب، هَدَيْتَنَا لِدِينِكَ الَّذِي اصْطَفَيْتَ، پروردگار تو نے اپنے انتخاب کردہ دین کی جانب ہمیں ہدایت دی۔ وَمِلَّتِكَ الَّتِي ارْتَضَيْتَ، اور جس مذہب اور طریقے پر راضی تھا تو نے اس کی جانب ہمیں ہدایت دی۔ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلْتَ، پروردگار تو نے اس راستے کی جانب ہمیں ہدایت دی جس راستے کو تو نے اپنی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آسان بنایا۔ وَبَصَّرْتَنَا الزُّلْفَةَ لَدَيْكَ وَالْوُصُولَ إِلَى كَرَامَتِكَ، اور تیرے یہاں قرب حاصل کرنے اور عزت و بزرگی تک پہنچنے کے لیے تو نے ہمیں بصیرت عطا فرمائی۔ اللہم وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَایَا تِلْكَ الْوَظَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ شَهْرَ رمضان الَّذِي اخْتَصَصْتَهُ من سائر الشہور، اے پروردگارہ تو نے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ماہ رمضان کو قرار دیا جسے تو نے تمام مہینوں میں ایک خاص برتری عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہاں تک ہم پہلے حصے کو روکتے ہیں دعا کے، دیکھتے ہیں کہ کیا ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس دعا کو مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کچھ حصے پڑھ کر کچھ حصوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگلے ماہ مبارک رمضان کے لیے کہ اگر پروردگار متعال نے توفیق دی تو ہم اس دعا کو کمپلیٹ کریں۔ عزیزان گرامی، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی ہفتہ وار دروس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ دعائے کمیل اور دعائے عرفہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ آڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ جس گروپ پہ ہم آج تک آڈیوز بھیجا کرتے تھے ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان میں، اس گروپ کو ہم نے انہی تینوں مہینے سے مخصوص رکھا ہے، اور باقی سال میں ہم لنکس اس گروپ پر شیئر نہیں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.